جیسے انسان کے ایمان والے کے لیے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، ایسے ہی اسلام کے 5 بنیادی ستون میں ایک ستون ہے حج۔ جب اللہ نے اس پر فرض کسی پر کر دیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر مرا تو پھر اللہ کی لعنت میں یہ داخل ہوگا۔ اور اگر اولاد باپ کسی کا مر گیا اور اس پر حج فرض تھا، اس نے ادا نہیں کر پایا کسی کوتاہی کمی کی وجہ سے یا کوئی کمزوری مجبوری عذر کی وجہ سے، تو اولاد پر ذمہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے اس بوجھ کو باپ سے ہلکا کرے، چاہے تو خود اس کی طرف سے حج بدل کرے یا کسی کو بھی حج بدل کروائے، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے اندر بہت غفلت کرتے ہیں اہل ثروت کا ایک بڑا طبقہ ہے، بڑا طبقہ جو جان بوجھ کر بھی انجان بنے بیٹھے اتنے بڑے فریضے سے۔ اور یہ دنیا یہ کبھی ہم سے الگ نہیں ہوگی، کبھی ہم کو چھوڑے گی نہیں قبر میں جانے تک، کبھی ہم سے یہ الگ نہیں ہوگی۔ اور اس کے مسائل اور یہ ذمہ داریاں یہ کبھی ہمارے کندھوں سے ختم نہیں ہونے والی ہے۔ لوگ بہانے بناتے ہیں، دراصل شیطان ان کو بہانے دل میں ڈال ڈال کر اس فریضے منصبی سے روکے رکھتا ہے، مگر یہ غفلت کا شکار ہے، سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ میں بچی کی شادی کرا دوں گا پھر حج کر لوں گا، بعض کہتے ہیں کچھ بزنس کی تھوڑی بہت دقتیں ہیں، اس سال نہیں کروں گا آئندہ سال کر لوں گا، یا ابھی عمر باقی ہے، ابھی زندگی باقی ہے۔ تو بتاؤ کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہماری زندگی بھی 70-80 سال پہنچے گی یا ہم اپنی اتنی زندگی جئیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی لے رکھی ہے ہم نے؟ یا ملک الموت سے ہم نے کوئی کانٹریکٹ سائن کرایا ہے کہ تم میرے اتنی عمر کے بعد آنا یا میرے حج کرنے کے بعد آنا، میری روح قبض کرنا؟ یا اللہ سے ہم نے کوئی سودا نعوذ باللہ کر رکھا ہے کہ اللہ تو مجھے نہ اٹھانا جب تک کہ میں حج نہ کر لوں؟ ایسا کوئی نہیں، اور زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے اور شیطانی وسوسہ ہے، جس کے چکر میں اور جس کے چنگل میں پڑ کر انسان اتنے بڑے فریضے سے دور رہتا ہے جن پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ وہ کوشش کریں اور آج ہی سے کوشش کریں اور اس فریضے منصبی کو بڑے خلوص نیتی کے ساتھ ادا کریں، اور دل سے یہ نیت نکال دیں، دل سے یہ نیت نکال دیں کہ کوئی حج اور عمرہ کرے اور پھر اس پر کوئی خسارہ اور نقصان ہو یا مالی کمی آ جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ ورنہ حج کرنے سے تو انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ جا کر دیکھو، سفر کر کے دیکھو، آ کر نتیجہ خود بتانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دیدار کرنے والوں کو، اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ وہ جاتا ہے جتنی خوشی سے، لوٹتا ہے اس سے زیادہ خوش ہو کر، اور آنے کے بعد وہ کسی چیز میں وہ اپنے نقصان نہیں دیکھتا، وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داری لے لیتے ہیں، اس کے بزنس کی، اس کے تجارت کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فریضہ یہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے جس کو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ تو بڑی محرومی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن پر فرض ہو جانے کے باوجود بھی آج تک سستی اور کاہلی میں پڑے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اور جو اسباب اس کے لیے اکٹھے کرنے ہیں ان اسباب کی تیاریوں میں لگیں۔ پاسپورٹ اس کے لیے پہلا شرط ہے، جب تک نہ بناؤ گے تب تک بڑے بڑے عزائم کرتے رہو، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ پاسپورٹ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگان دین کہ یہ آدھا سفر پاسپورٹ کو سمجھ لو، کہ جب پاسپورٹ جب تک نہیں بناؤ گے اس وقت تک تم بالکل طور پر پورے طور پر تیار نہیں ہو سکتے۔ اسے تیار رکھو، اللہ سے دعائیں کرو، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلا لیں گے۔ بندے کے دل میں جب تک صحیح تڑپ نہیں ہوتی، جب تک بندہ اللہ سے محبت اور درد کے ساتھ میں نہیں مانگتا، اللہ کی طرف سے بھی بندوں کو اسی نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ سے مدد مانگے، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، ہر شخص مانگے، جو اللہ پسند جسے کر لے گا اللہ تعالیٰ بلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جن پر فرض ہے وہ اس کوشش میں رہیں کہ جلد از جلد اس فریضہ منصبی کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں
کہ انسان کے پاس پراپرٹیز ہے، کروڑوں کے رکھا ہے، بزنس چلا رہا ہے، لاکھوں کے رکھا ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے پاس کیش ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، تو یہ مت سوچے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جب کروڑوں کی پراپرٹی رکھا ہے، کروڑوں کے بزنس چلا رہا ہے، اور کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، بیچ کر جائے، پراپرٹی کو بیچ کر جائے۔ یہ بہانے بازیاں ہیں یہ ساری۔ ہم کسے بہانے بازیاں دکھا رہے ہیں؟ کیا اللہ کو دکھا رہے ہیں یا لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے بہانے بازیوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔